اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ فقط یہ الفاظ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، یہ سب کے سب ان 29ویں پارے میں سورہ نون کے اس آیات میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ نون قرآن میں ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جو بہت قسم کھانے والا ہو، بے وقت بے واقعات ہو، تانا دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں جو عقلوں سے منقول چلی آتی ہے۔ اللہم اغفر۔ یہ قرآن شریف کے آیت ہے، ان کا معنی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے نا، ان سب کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ ایک پہلی مرتبہ جھٹلا دیا تو یہ بات نہیں ہوا کہ دوسرے مرتبہ مان لے، بس ان کا یہی سلسلہ آتا رہا کہ جھٹلاتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے غصے میں تباہ اور برباد ہو گئے۔ جسی طریقے سے یہ لوگ نے وسیلہ ڈھونڈ لیا، جس طریقے سے نافرمانی کا، اللہ نے بھی وہی حق نازل فرمایا ان کو بربادی کا۔ اس بات کو یہ خیال نہیں کہ یہ پیغمبر ہے، ہمارے ہدایت کے لیے آئے، ہمیں گمراہ ہو رہے، اس لیے ہم کو سمجھانے کے لیے آئے، کیونکہ قرآن میں پہلے ہی بتایا یہ تمہارا شیطان ہے، یہ مردود ہے، یہ ابلیس ہے، یہ تم کو اللہ کے راستے میں روک لے گا اور تم کو جنت میں جانے سے روکے گا، جس طریقے سے تمہارا دادا دادی کو جنت سے نکالا۔ کس طریقے سے نکالا؟ ننگا کر کے، بالکل کپڑا بدن کا نہیں۔ وہ لوگ جو موز کے پتے وغیرہ ہیں نا، شرمگاہوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ اے آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہیں کھانا، آپ نے کیوں کھایا؟ تو بلا شیطان نے لغزش دے دی۔ اس کی وجہ سے تم اور شیطان ابلیس جو صاحب اس کو جنت میں جانے کے لیے مدد کیا، جو تم کو مدد کیے وہ سب جنت سے نکل کر زمین پر باہر جاؤ، اور آئندہ بھی جو آدمی شیطان کا ساتھ دے گا وہ جہنمی ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے کی وجہ سے، ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے، جو میرے طرف سے پیغمبر آئیں گے، میرے احکام، میرے وعید تم کو سنائیں گے، اس بات پر جو ایمان لائے گا وہ دوبارہ کھویا ہوا جنت کو پالے گا اپنا دادا کا۔ اس بات کو قرآن میں بتانے کے باوجود بھی جو لوگ پھر بھی جو نافرمانی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علم کو سیکھا نہیں، علم کو جانا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کا معنی کو پڑھا نہیں، حدیث کے نورانی حدیث میں دیکھا نہیں، اس لیے تباہ اور برباد ہو گئے۔ دیکھو آج حالت اس طریقے سے ہے، آپ ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اگلے آنے والے 20-25 سال کے بعد میں ہمارا اسلام کیا ہوگا اس دنیا میں۔ ہم ہی اتنا گمراہ ہے تو ہمارے بچوں کو بھی ہم نے علم کو نہیں سکھایا تو کیا ہوگا اسلام۔ لیکن یہ افسوس کرنے کی بات نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، کسی طریقہ بھی ہو قیامت تک میں اسلام کو چلاؤں گا۔ اگر تم مانے نہ مانے، پھر بھی قیامت تک اسلام چلے گا۔
क़यामत के आखिरी दिन तक शैतान को भी मौका दिया, तुम जितना कोशिश कर ले, लेकिन दीन इस्लाम को मैंने क़यामत तक के दिन तक चला के रहूँगा। जब क़यामत वाक़ा होगी, बर्पा होगी, सूरह रहमान में फरमाया अल्लाह ताला ने, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, हम अनकरीब तुम्हारे हिसाब किताब के लिए खाली हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला हर वक्त किसी न काम में लगा है, क्योंकि सातों आसमान सातों ज़मीन तहत सरा और पानी के अंदर में जितने भी जीरू है सबको रोजी पहुंचाना अल्लाह का जिम्मा है। देखो, सातों आसमान सातों ज़मीन और पानी के अंदर के हवा के अंदर में आसमान में जो भी है सबको रोजी पहुंचा देता है, वो काम में लगा रहता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन सब कामों को छोड़कर तुम्हारे हिसाब किताब के लिए खाली हो जाते हैं। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, हम आखिरत में तुम्हारे हिसाब किताब के लिए खाली हो जाते हैं। उस दिन हर आदमी अल्लाह को देख लेगा, हर आदमी अल्लाह के सामने जाके अपने नाम अमाल को पेश करेगा। जिसका नाम अमाल का पल्ला ईमान का भारी होगा वो जन्नती होगा, जिसका नाम अमाल का ईमान का पल्ला हल्का होगा वो जहन्नमी होगा। उस दिन नाम अमल बांटे जाएंगे। उस दिन कुरान में बता है वइज़ल ज़हीम सुय्यरत वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, जिस तक कि हम टीवी में क्या देखते हैं, पूरा दुनिया देखते हैं, उसी तरीके की जहन्नम का एक गड़ा, जन्नत का एक बगीचा वो क़यामत के दिन ऐसा ऊंचे में खड़ा करेंगे। हर आलम देख लेगा वो जहन्नम को, वो जन्नत को। जिसके नाम आमल दाहिने हाथ में आए वो जन्नत को देख लेगा, जिसके नाम आमल बाएं हाथ में आए वो जहन्नम को देगा। अफसोस करके हाथ काट काट कर खाएगा कि उस दिन अफसोस करने का क्या मतलब है। आज दुनिया में तो नाफरमानी किया, दोबारा दुनिया में जाने का मौका ही नहीं, अभी जहन्नम ही है। वो जन्नती आदमी खुशी खुशी रहेगा कि उसको दुनिया में आने का ज़रूरत नहीं, वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस बातों को सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान के दरमियान में छोटी सी भी गलती अगर मुझसे हो गए तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आमीन।